ظالم باپ اور اس کی بیٹی کا دور جہالت کی بات ہے کہ ایک بوڑھے شخص نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت فاطمہ الزہرا کے ساتھ محبت کرتے ہوئے دیکھا تو حیرت زدہ ہوگی۔ پھر اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ سوچنے لگا کہ کس طرح بے دردی سے میں نے اپنے پیارے جگر کو صرف دور جہالت کے رسم و رواج کی بنا پر زندہ درگور کر دیا تھا۔ یہ معاملوں دیکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آخر کیا داستان ہے۔ اس نے بیان کرنا شروع کیا کہ میری بیوی حاملہ تھی۔ ان دنوں میں ایک سفر پہ گیا ہوا تھا۔ جب کافی عرصے بعد پلٹا تو اپنے گھر میں ایک بچی کو کھیلتے ہوئے دیکھا اور بیوی سے پوچھا کہ یہ بچی کون ہے؟ تو بیوی نے کہا یہ ہماری بیٹی ہے۔ پھر اس نے کسی نامعلوم خوف کے تحت التجا آمیز لہجے میں کہا ذرا دیکھو تو صحیح کس قدر پیاری بچی ہے، اس کے وجود سے گھر میں کتنی رونق ہے، یہ اگر زندہ رہے گی تو تمہاری یادگار بن کر تمہارے خاندان اور قبیلے کا نام زندہ رکھے گی۔ میں نے گردن جھکا لی اور بیوی کو کوئی جواب نہیں دیا، لیکن لڑکی کو بغور دیکھتا رہا۔ لڑکی کچھ دیر تو اجنبی نگاہوں سے مجھے دیکھتی رہی، پھر نہ جانے کیا سوچ کر بھاگتی ہوئی آئی اور میرے سینے سے لپٹ گئی۔ میں نے بھی جذبات کی روح میں اس کو آغوش میں بھر لیا اور پیار کرنے لگا۔ کچھ عرصہ ایسے ہی گزرا کہ لڑکی آہستہ آہستہ بڑی ہوتی رہی اور کافی ہوشیار بن گئی۔ جب وہ اپنی بلوغت کے قریب پہنچ گئی، تب اس کی ماں کو میری طرف سے بالکل اطمینان ہو چکا تھا۔ میرا رویہ بھی بیٹی کے ساتھ محبت آمیز تھا۔ ایک دن میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ ذرا اس کو تیار کر دو، ایک قبیلے کی ایک شادی میں اسے لے جاؤں گا۔ ماں بیچاری خوش ہو گئی اور جلدی سے بیٹی کو سجا سنوار کر تیار کر دیا۔ میں نے لڑکی کا ہاتھ پکڑا اور گھر سے روانہ ہو گیا۔ ایک غیر آباد بیابان پر پہنچ کر ایک گڑھا کھودا۔ لڑکی بڑی خوشی کے ساتھ اچھلتی اور کھیلتی چلی آ رہی تھی۔ میرے قریب آ کر رک گئی اور بڑی معصومیت سے سوال کیا، یہ ہے؟ میں نے سپاٹ لہجے میں اس سے کہا کہ اپنے خاندانی رسم و رواج کے مطابق میں تم کو اس میں دفن کر دینا چاہتا ہوں، تاکہ تمہاری پیدائش سے ہمارے خاندان اور قبیلے کو جو ذلت و رسوائی ہوئی ہے اس سے نجات مل جائے۔ لڑکی کو صورتحال کا اندازہ ہوا تو اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، اور قبل اس کے کہ اس کی طرف سے کسی ردعمل کا اظہار ہو، میں نے اس کو گڑھے میں دھکیل دیا۔ لڑکی روتی رہی اور گڑگڑاتی رہی، لیکن مجھ پر اس کے فریاد کا کوئی اثر نہ ہوا۔ میں نے گڑھے کو مٹی سے بھر دیا، اگرچہ آخری وقت تک وہ ہاتھ اٹھائے مجھ سے زندگی کی بھیک مانگتی رہی، التجا کرتی رہی، لیکن افسوس میں نے اپنے دل کے ٹکڑے کو زندہ درگور کر دیا۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو چکی تھی۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش میں حضرت فاطمہ الزہرا بیٹھی ہوئی تھیں۔ ان کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگا لیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہونٹوں پر یہ جملے جاری ہو گئے کہ بیٹی تو رحمت ہے، اور پھر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا میں فاطمہ کو دیکھ کر اپنے مشام جاں کو بہشت کی خوشبو سے معطر کرتا ہوں۔ یا اللہ، میں تجھ سے موت کے وقت آرام اور راحت اور قیامت کے حساب و کتاب کے وقت عفو و مغفرت کا طالب ہوں۔ بیٹیاں اللہ پاک کی رحمت ہوتی ہیں، ان کی قدر کیجیے، اور یہ آپ لوگوں کے گھروں میں کچھ دن کے مہمان ہوتی ہیں، انہوں نے آپ کا گھر چھوڑ کے چلے جانا ہوتا ہے، لہٰذا ان سے محبت کیجیے، ان سے پیار کیجیے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے بہت محبت کیا کرتے تھے۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہے تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔